ویڈیوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج جو پاکستان کی اہم خبریں ہیں اس میں جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ عمران خان کے گرد تنگ ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو حکومت ہے اس کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنا آسان میں سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کے لیے کچھ معاملات نہ ہوں۔ آج ایک اہم چیز جو وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں 29 افراد کو جو فوجی عدالتوں میں سزائیں دی گئی تھیں اسے چیلنج کر دیا گیا ہے، اور جو سپریم کورٹ میں جو چیلنج کیا گیا ہے اس میں عمران خان سمیت جنرل فیض اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے اعتراض کیا تھا، مطلب تجاوز کیا تھا، اور یہ غلط کی ہے جو بھی کارروائی ہے تو ان کے خلاف جو ہے پھر کارروائی کی جائے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب عمران خان صاحب بھی تھے تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں کردار تو ہمیشہ رہا ہے، آپ علیحدہ تو نہیں کر سکتے، اور ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر جو تھے جب عمران خان صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی تھے، تو اوبیسلی جب یہ عدالتیں جب قائم کی گئی تھیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تو ہوگی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب حکومت کو مجبور بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ جائے، مطلب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہ لے کر آئے اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اگر کوئی پرائم منسٹر اگر کوئی اقدام اٹھا لیتا ہے تو آئندہ آنے والی حکومت جو ہے پھر اسے پکڑ لیتی ہے۔ اب یہ جو ہے مسئلہ جو ہے عمران خان کے لیے یہ بھی مسئلہ بڑھ گیا ہے، تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کرے مطلب اسٹیبلشمنٹ اور بعد میں بھگتے پھر وزیر اعظم، تو یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے پھر وہ عمران خان کا جو ایک نظریہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک اپنے لیے ایک بیرومیٹر یا ایک دائرہ کار جو ہے متعین کر لے، ٹھیک ہے رہے وہ سیاست کے اندر، لیکن کچھ حدود اور قیود جو ہے نا ایسی متعین کر لی جائیں کہ کچھ چیزوں کے اندر پھر وہ پرائم منسٹر کو جو ہے مطلب تھوڑا سا ایک رائٹ دیا جائے اور ان سے کنسلٹیشن کی جائے بنسبت اس کے کہ پرائم منسٹر کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کا جو ایک چیلنج جو ہوئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا، دوسرے کہ عمران خان کو کوئٹہ کے مقدمات میں جو تھا قتل کے مقدمے میں، اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ جناب وہ ان کو کیا جائے کوئی ریلیف وغیرہ، تو بہرحال وہ انہوں نے فی الحال کوئی ریلیف تو دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مطلب 2 رکنی بینچ کا کوئی فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا جو تھا اس حوالے سے بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ ہم دوسرے فریق کو سنیں گے۔ سپریم کورٹ میں جو جسٹس غالباً عائشہ ملک صاحبہ تھیں، انہوں نے بہرحال ان کی فی الحال جو ہے ایک حفاظتی ضمانت لے لی ہے، اور دوسرے فریق کو انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، وہ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہوں گی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ بشریٰ بیگم صاحبہ کو اور عمران خان صاحب نیب کی عدالت میں بھی آ جائیں اور وہاں بھی ان سے کچھ پوچھ گچھ ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عجیب اتفاق ہے، سمجھ سے میرے باہر ہے کہ وہ عمران خان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی اب طلب کیا جا رہا ہے، اور نیب کے اندر اور مختلف مقدمات کے اندر۔ دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے نا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مطلب یہ اب اس کو کوئی کچھ بھی کہے، مطلب میرے نزدیک جو ہے نا، میں تو ہمیشہ غیر جانبدارانہ بات کرتا ہوں، اس کو آپ کچھ بھی کہیں یہ جو ہے نا انتقامی کارروائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیب کا میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ نیب کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی تھیں وہ 14 دن کی تھیں، اس کے اوپر اتنا ہنگامہ مچایا تھا پی ڈی ایم نے، تو وہ جناب وہ 14 دن سے زیادہ تھی، 14 دن کو کم کرا دیا گیا۔ اب 14 دن کو جب کم ہو گئے، وہ انہوں نے سارے اپنے کیسز ختم کرا لیے، نیب سے یہ چھوٹ گئے، نیب سے سارے معاملات ختم کرا کے اپنے آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں نا بری الذمہ ہونے کے بعد اب جب وہ عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے فوری طور پر جناب وہ پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی کے اندر وہ بل بھی پاس کرا لیا سنجرانی صاحب سے، اور اب عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ تو یہ تو بنیادی طور پر غلط ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو کی گئی ہے اچانک۔ اب یہ ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ کریں گے ابھی دیکھیے تھوڑے دن کے اندر جو ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گرد، وہ اس لیے کہ تھوڑے دن اگست کے اندر، تو میرے خیال سے انہوں نے اگست جو میعاد ہے اسمبلیوں کی اس سے 2 یا 3 دن پہلے اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ تو جب توڑ دیں گے تو پھر یہ نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ عمران کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔
اور یہ بدنیتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عمران خان کے رشتہ داروں کو، اور دیکھیں نا نیب کو انہوں نے کہا ہے کہ نیب اگر محسوس کرے گی کہ بھائی اگر کوئی ہمارے ساتھ اگر وہ نہیں کر رہا، مثال طور پر کوآپریٹ نہیں کر رہا، تو وہ فوری طور پر وہ نکال دیں گے. ان کو اختیارات دے دی کہ وہ وارنٹ بھی خود نکالیں گے. ایون جیسے کہ بزدار صاحب کو 10 دفعہ بلایا تھا تو وہ 2 دفعہ، بزدار تو خیر اللہ ماشاء اللہ انہوں نے کہانیاں بھی بہت کی ہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر ان کو 10 دفعہ ان کو بلایا تو 2 دفعہ گئے. تو اب ایسے کوئی کر نہیں سکے گا. اس طرح بشریٰ بیگم کو بھی کئی دفعہ بلایا تھا، وہ نہیں جا سکی تھی، کچھ عذر تھے، کچھ مجبوریاں تھیں. تو اب مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ اب کوئی عذر، کوئی مجبوری جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اگر آپ بلانے پر نہیں آئے تو اٹھا کے اب سیدھا آپ کو پیک کر دیا جائے گا. تو یہ جو سارا جو انہوں نے کیا ہے بدماشی، تو یہ تو غلط ہے. یہ تو سرعام میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو اب یہ جو ہے نا، مجھے اس پہ مجھے اب کوئی اس میں دنیا میں کسی کو بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اب کہ پاکستان میں یہ ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہو رہی، یا اگر قانون کا مذاق یا انتقامی سیاسی کارروائی نہیں ہو رہی، تو پھر یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. یہ انتقامی سیاسی کارروائی نہیں تو اور کیا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ ابھی آپ کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے من پسند قاضی آنے والے ہیں ان کا، اور ان کا قاضیوں کا ظاہر سی بات ہے وہ من پسند قاضی آئیں گے تو پھر وہ اپنے ساتھ کچھ اپنے لوگ بھی لے کر آئیں گے. تو اس لیے پہلے ہی انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ججوں کی جو ہے تنخواہ کے اندر 2 لاکھ اضافہ کر دیا گیا ہے. اور شاید ہو سکتا ہے ہمارے پاس، یا ہو سکتا ہے ہمارے حالات اتنے اچھے ہو گئے ہوں، ہماری آمدنی بہت بڑھ گئی ہے کہ ہمیں مطلب فوری طور پر ضرورت پڑ گئی کہ ہم ججوں کی تنخواہیں مطلب بڑھا دیں. ورنہ نارملی تو ضرورت تو یہ تھی کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے اڑلے تڑلے کم کرتے، ان کی کچھ مزید جو ان کے اخراجات ہیں اس میں کچھ کمی کی جاتی، اور اب ان کو تنخواہ بڑھا دی گئی. ظاہر ہے 2 لاکھ بڑھ گئی تو پھر تنخواہ کے حساب سے پھر وہ ہوتے ہیں سارے معاملات. تو اس کے اندر جو ان کو جو الاؤنسز وغیرہ ملتے ہیں وہ اتنے % تنخواہ کا، اتنے % تنخواہ کا، اتنے %، تو اوبیسلی وہ بھی بڑھ گیا. تو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اب کی حکومت کیا کر رہی ہے. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج وہ 9 مئی کا واقعہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مطلب جس طریقے سے وہ جو عشاء کی نماز میں آپ کو میں نے کہا نا کہ جب تک آپ 3 وتر نہ پڑھیں تو وہ عشاء کی نماز جو ہے نا ہوتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 3 وتر پڑھنا ضروری ورنہ عشاء کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو اس طرح جنا ہاؤس کے اوپر حاضر ہو کر، اور جب تک آپ حاضر نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی محب وطن کی جو ہے نا وہ شناخت مکمل نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک نیا انہوں نے شروع کر دیا. اس کو میں سمجھتا ہوں یار، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، ان کو لکھا بھی کہ یار ختم کر دیں اس ڈرامے کو. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یار انف از انف. مطلب یہ اب لوگوں کو نا، مطلب یہ جس طرح آپ دکھا رہے ہیں نا بار بار، کبھی وہ آ کے کھڑا ہو گیا، کبھی وہ آ کے کھڑا ہو گیا، روزانہ آ کے یہ سارا انٹرنیشنل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. اب آپ تو یہاں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا کہ کیونکہ آپ کو عمران خان کو سزا دینی ہے تو آپ لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں. لوگوں کا یہاں ذہن نہیں بن رہا، لوگوں کا ذہن اور خراب ہو رہا ہے، اور ایون باہر بھی اس کا جو ہے نا مطلب غلط پڑ رہا ہے. ابھی کل کی بات ہے، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے، روزانہ وہ دکھاتے رہتے ہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے، فورن جو کورسپونڈنٹ ہیں یا دوسرے جو ویسٹ کے اندر جو میڈیا وغیرہ ہے وہ جب ڈسکس ہوتی تو وہ بتاتے ہیں. انڈیا والے ویسے ہی بار بار دکھا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرانے کے لیے جیسے وہ لے کے جایا جاتا ہے، کیا وہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جس طرح عمرے کے اندر طواف نہ کریں تو عمرہ مکمل نہیں ہوتا، تو اس طرح وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے کہ جو آدمی جب تک وہاں نہیں جاتا اس کی مطلب پاکستانیت کو مشکوک رہتی ہے، اس کی پاکستانیت کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ کیا مذاق ان لوگوں نے بنایا ہے یار، میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی ہر بندے کو یعنی اب وہ جس کو نہیں بھی اگر شک ہونا اس کو بھی 100% کر رہے ہیں کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم. تو پلیز یہ میرا کہنا تھا کہ یار مطلب خدا کے بعد ختم کر دیں یار. ٹھیک ہے، وہ معلوم ہے بہت برا ہوا ہے، جس نے کیا ہے اس کو آپ سزا دیں، لیکن اب یہ ڈرامہ جو ہے نا لوگوں کو لانا دکھانا اور یہ کہلوانا یہ بس اب ختم کر دیں تو اچھا، ورنہ اس کا اثر جو نا اور خراب ہو رہا ہے. اور ہمیں دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا کہ یار ہم جو نتیجہ جو آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ نتیجہ آپ کو نہیں مل رہا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کے معاملات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں 9 مئی کے چکر اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہماری جو پی ڈی ایم نے جو کچھ کر لیا نا، جتنا نقصان یہ کیا ہے انہوں نے، اس کو دیکھیں کہ 9 مئی سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، ان کے جو بین الاقوامی جو رابطے ہیں اور جس طریقے سے ان کی جو ساری حرکتیں ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، ہماری ایجنسیز کو چاہیے کہ ان کو دیکھیں، اتنا خوش نہ ہوئیے کہ مغرب کے کہنے پہ لا کے ان کو بٹھا دیا. یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے. اور ان کے ابھی بھی میں نے پہلے جیسے کہا تھا ابھی پھر کہہ رہا ہوں، بین الاقوامی جو ہیں عالمی طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. پاکستان مخالف جو معاملات ہیں اس پر ہماری ایجنسیاں نظر رکھیں. یہ بھی ایجنسیوں کو بڑا خوش کر رہا ہے کہ ہاں جی آپ لوگوں کو لائیں، باغ جناب پہ دکھائیں. اور وہ جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، بس فوج کو بھی انہوں نے وہیں لگا کے رکھا ہے کہ جناب جنرل صاحب بڑا اچھا کام ہو رہا ہے جی، واہ واہ بہترین کام، ساری کارروائی ادھر لگا کے رکھی. اور پیچھے جو ہے نا یہ انٹرنیشنل جو ہے اداروں کے ساتھ اور جو غیر ملکی ہیں ان کے ساتھ ملک دشمنی کے اندر جو کارروائیوں میں ہیں، یہ میں پہلے بچا چکا ہوں، اشارات دے رہا ہوں. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ان کو بھی نظر رکھیں، یہ ملک دشمن ہے، ادھر نہ لگے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سارے آپ 9 مئی دکھاتے رہو، اچانک کسی دن کوئی ایسا کوئی
مصیبت آئے, پہاڑ ٹوٹے کے پتہ لگا 9 مئی وغیرہ کو بھول گیا, وہ بہت ہی بڑا یہاں پر ہاتھ ہو گیا, کیونکہ حالات آپ کے بلوچستان کے اور KPK کے حالات درست نہیں ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہوگا, بٹ 9 مئی از انف, سمجھ گئے. اب آگے جو ہے نا, خدا نہ خواستہ کوئی نیا کوئی مئی والا واقعہ, کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے جس کو کہ ہم بھگت نہ سکیں اور برداشت نہ کر سکیں, تو اس کی طرف توجہ دیں. میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. گلگت بلتستان کی حکومت کے اندر بھی وہ جناب اب گر گئی ہے, گرا دیا گیا اس کو بھی, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جعلی ڈگری پتہ نہیں کیا ہے, مجھے اتنی معلوم, پتہ نہیں اتنے عرصے سے جعلی تھی تو کسی کو پتہ نہیں لگا. اب ان کے برے دن آ گئے سب کے, تو ڈگریاں بھی جعلی نکلنے لگی ہیں. خیر بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے. اسد عمر صاحب نے جو نا وہ بلے کے لیے نشان کے لیے اپنی درخواست دے دی ہے کہ وہ بلہ کہتا ہے میں رکھوں گا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو کیونکہ وہ خان صاحب سے علیحدہ ہیں اور یہ بھی فائنل نہیں ہوا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں گے. اکیلا علیحدہ پارٹی تو وہ بنانے سے رہے, لیکن ہو سکتا ہے شاید وہ اپنا کوئی گروپ بنا لیں, گروپ بنا کے اس کو یا کروا بھی لیں رجسٹر, کوئی پتہ نہیں. لیکن سننے میں یہ آیا, میں نے کسی نے بتایا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست ایک موو کر دیا بلہ لینے کے لیے. تو بلہ کریں گے کیا, لے کے گھر میں رکھیں گے, یا وہ اکیلے بلے کا نشان لے کے آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے؟ کیا ان کا پلان ہے؟ یا ہو سکتا ہے پیچھے سے انہوں نے کوئی بات کر رکھی ہو کسی کے ساتھ, JT کے ساتھ, جہانگیر ترین کے ساتھ, یا کسی کے ساتھ, جناب ٹھیک ہے فرسٹ آف آل ہمیں بلہ میں لے لوں گا, اس کے بعد پھر یا کچھ آپ کے ساتھ مل جاؤں گا. ابھی میں اس کی بہرحال تحقیق کر رہا ہوں. بھی مطلب سر دس کہنا جو ہے نا وہ مطلب درست نہیں ہوگا. اچھا دوسرا یہ کہ چین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے, کل میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ ایک اور بھی ہمارے دوست ملک نے کہا تھا کہ یار ہم عمران کو نہیں کھونا چاہتے, ٹھیک ہے نواز شریف سے ہمارے تعلقات ہیں, ان کے خاندانی تعلقات ہیں, یہ رہیں, لیکن ہم مطلب یہ عمران خان کے ساتھ بھی کوئی مطلب وہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن وہ ساتھ میں چائنا کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین کے بھی بڑے ابھی تحفظات ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چین کو بھی یہ ناراض کر رہے ہیں, اور چین کے سفیر نے کل ملاقات بھی کی آپ کے قائم مقام جو ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے, ان سے بھی ملاقات کی, ان سے خیر بات تو آپ کو وہ تھا, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تھوڑا سا PTI کے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا رکھا جائے. تو یہ ایک ہے سلسلہ. لیکن جو مجھے اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بالکل یہ دیکھیں نا ڈیم کیئر, وہ کہتے ہیں میں پرواہی کچھ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مغرب کی ڈیوٹی کرنی ہے PDM نے, اور مغرب کے بلبوتے پر یہ آئے. تو یہ کہہ رہے ہیں بھلے چین ناراض ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم عمران کو جو ہے ہر صورت میں پھائے لگائیں گے. اور یہ سارا جب کچھ جو یہ کر رہے ہیں, یہ جتنا بھی یہ نیب کے سارے معاملات جتنے بھی کر رہے ہیں, یہ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں. اور ادھر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ابھی چلے گئے سعودی عرب نواز شریف, اور میں بتا چکا ہوں زرداری کے درمیان گڑبڑ ہے, اور وہ ابھی پریشان ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا, میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم کا الیکشن خود لڑوں گا. اگر وہ وزیر اعظم کا الیکشن لڑتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مد مقابل کون لڑے گا تو دیکھنا پڑے گا. زرداری صاحب تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ مطلب وزیر اعظم وہ کیونکہ وزیر اعظم بنے یا وزیر اعظم کا الیکشن لڑے, کیونکہ جو صدر پاکستان رہا ہو مطلب گھوڑے کی سواری کر کے گدھے پہ تو شاید کوئی نہیں بیٹھے. لیکن اب جس طرح صدر کا جو عہدہ ہو گیا وہ تو ویسے ہی ہو گیا ہے, کوئی عجیب صحیح ہے کہ مطلب اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں, سب کچھ تو وزیر اعظم کے پاس ہوگا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ابھی دیکھنا ہے کہ کیا بنتا ہے. کیونکہ ابھی یہ سر دس جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کے طور پر اگر نواز شریف لڑتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کسی اور کو اتارے گی, کیونکہ بلاول صاحب کی جو ہے نا پوزیشن, بلاول کی پوزیشن مطلب پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو کا سامنا کر سکے. اور زرداری میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف سامنے آ کے لڑیں گے بالکل. تو یہ ایک عجیب ہے ایشو, یہ بن گیا. اور غالباً مجھے کسی نے بتایا ہے بہت ہی قریب کہ یہ جو مشورہ آیا ہے یہ آیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے, کہ فضل الرحمان نے کہا ان کو نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے جو ہے نا ہر صورت کے اندر آپ وزیر اعظم کے لیے آپ خود نامینیٹ ہوں, اور صدر کے لیے جو ہے نا پھر وہ کوشش کریں گے صدر جو ہے ان کو بنایا جائے فضل الرحمان صاحب کو. کہنے اگر آپ لڑیں گے خود وزیر اعظم بنیں گے تو میرے بھی صدر بننے کے چانسز ہے, ورنہ اگر زرداری یا بلاول صاحب یا کوئی دوسرے صاحب آ گئے تو یہ پھر جو ہے نا کبھی بھی یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے صدارت کا معاملہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو مطلب اسے کہنا کہ اپنے اپنا ہو رہا ہے سب, مطلب مجھے کیا ملے گا, سب اپنے اپنے کیک کے چکر میں, پاکستان کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال یہ کہ عمران خان کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہے. میں جیسے کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن چین کی بھی اور سعودی عرب کی بھی کوشش ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک یہ امریکہ کی مطلب کرتے ہیں جی حضوری, اور کس حد تک یہ چین کو ناراض کرنے کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس پہ انشاءاللہ انٹرنیشنل نیوزوں پہ بھی کل میں آپ سے ڈسکس کروں گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.